آج کی میری یہ کہانی ممتا اور محبت کے فریب کے ارد گرد گھومتی ہے۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، اور میرے چینل اردو وائس سینٹر کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں سے میری پیاری یوٹیوب فیملی کو خوش آمدید۔ ہری پور گاؤں میں چچا کے گھر کے ساتھ ایک صاحب رہتے تھے۔ سبھی ان کو میاں جی پکارتے تھے۔ وہ انتہائی نیک اور عبادت گزار تھے۔ کسی کی مصیبت دیکھ کر تڑپ اٹھتے تھے اور جتنا ممکن ہو اس کی مدد کرتے۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، سارہ اور ماریا۔ سارہ کی پیدائش کے وقت ان کی بیوی چل بسی تو انہوں نے دونوں بچیوں کو ماں باپ بن کر پالا۔ کئی لوگوں نے شادی کا مشورہ دیا جسے انہوں نے قبول نہ کیا۔ جب ان کی بیٹیاں جوان ہو گئیں تو انہوں نے دونوں کے رشتے طے کر دیے۔ سارہ کی شادی اپنی پھوپھی ساس سے ہو گئی اور ماریا ایک کھاتے پیتے گھرانے میں چلی گئی۔ وہ اپنے گھر میں کافی آسودہ حال تھی، مگر سارہ کا شوہر سمیر اس سے شادی پر راضی نہ تھا۔ وہ اپنی پسند کی لڑکی نایاب سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر ماں باپ کے دباؤ پر مجبور ہو کر اس کو سارہ سے شادی کرنا پڑی۔ سمیر نے یہ شادی تو کر لی، لیکن اس کا رویہ بیوی کے ساتھ ایک دن بھی ٹھیک نہ رہا۔ وہ اب بھی نایاب سے ملتا تھا۔ وہ ایک خوبصورت ماڈل گرل اور کافی آزاد خیال تھی۔ جمیل کو نایاب سے عشق تھا، تب بھی شادی کے بعد بھی اس سے ناتا جوڑے رکھا۔ اس کو دنیا کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ نایاب اس بازار سے بزنس کی دنیا میں آئی تھی۔ مرد جب کسی اور لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو تو اپنی بیوی خواہ کتنی بھی اچھی ہو اسے بری لگتی ہے۔ سمیر کو بھی سارہ کی صورت سیرت نہیں بھاتی تھی۔ وہ گھر میں رہ کر اس کا سکون خراب کرتا۔ سال بعد ان کے ہاں ایک پیاری سی بچی نے جنم لیا جس کا نام انہوں نے کمل رکھا۔ وہ بھی کمل کے پھول کے جیسے خوبصورت تھی۔ اس نے اپنی ساری محبت اس بچی پر نچھاور کر دی۔ اس نے شوہر کی طرف سے ملی محرومی کا مداوع بیٹی کے پیار میں تلاش کیا اور کمل کے پیار میں اتنی کھو گئی کہ کہتی میں سارہ نہیں کمل ہوں۔ سبھی اس کی بات پر ہنستے۔ سارا دن یہ دعا کرتی کہ اے اللہ میرے شوہر کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دے، وہ مجھ سے اور میری بچی سے محبت کرے۔ اگر غلط راہ پر ہے تو سدھر جائے۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ اور بھی گمبھیر ہوتا چلا گیا۔ سمیر اور زیادہ چڑچڑا ہوتا گیا۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ سارہ اس کے جوتے پالش کرنا بھول گئی۔ اس بات کو بہانہ بنا کر اس نے بے قصور بیوی کو طلاق دے دی۔ اس کی محبوبہ کی پہلی شرط یہی تھی کہ بیوی کو طلاق دو گے تبھی تم مجھ سے شادی کرو گے۔ سمیر کے پاس اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ وہ اپنی اور نایاب کی محبت کے درمیان موجود دیوار کو گرا دے۔ طلاق کے کاغذات دیکھ کر سارہ کے اوزان خطا ہو گئے۔ وہ گھر سے نکلنا نہ چاہتی تھی۔ دروازوں اور دیواروں کو پکڑ کر گھر سے چمٹتی تھی، مگر سمیر کو اس بے کس پر رحم نہ آیا۔ اس نے اپنی بیٹی چھین کر سارہ کو گھر سے نکال دیا۔ وہ بیچاری روتی پیٹتی باپ کے گھر پہنچی۔ بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر میاں جی کا دل بیٹھ گیا، مگر اس صابر شخص نے تحمل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ داماد سے لڑنے گیا اور نہ بہن اور بہنوئی سے کچھ شکوہ کیا، نہ سمیر کے خلاف کوئی بات منہ سے نکالی۔ جب سے سارہ باپ کے گھر آئی تھی ہر وقت کمل کو پکارتی رہتی تھی۔ اسے طلاق سے زیادہ بیٹی سے بچھڑ جانے کا دکھ تھا۔ وہ بخار کی حالت میں کمل کو پکارتی تو مجھے اس کی تڑپ دیکھ کر بہت دکھ ہوتا۔ وہ بیٹی کے غم میں دن رات سلگتی تھی، تب چڑھ جاتا۔ وہ اسی عالم میں ٹھنڈے شاور تلے بیٹھ کر نہاتی، پھر بھیگے لباس کے ساتھ صحن میں نکل بھاگتی اور کمل کمل چلاتی۔ وہ بیٹی کی جدائی سے سخت بے چین تھی۔ اب تو اسے پاگل پن کے دورے پڑنے لگے۔ کبھی وہ بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیتی اور کبھی اونچی آواز سے قہقہے لگاتی۔ میاں جی کو بیٹی کا غم اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ وہ اس کا علاج بھی نہیں کرا سکتے تھے۔ علاج تو الگ، وہ بیٹی کی اس حالت کا کسی سے تذکرہ بھی نہیں کرتے تھے۔ دکھ تک بانٹنے بھی تو کس سے بانٹتے، ان کا تھا ہی کون۔
اب سارا نے عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دی۔ کبھی وہ ہنستی، کبھی روتی، کبھی سیڑھیوں سے چھلانگیں لگانے لگتی۔ یوں گرتی تو شدید چوٹیں لگ جاتی۔ رفتہ رفتہ اس کے حواس کھوتے گئے۔ اب اس کے چہرے پر وحشت برسنے لگی تھی۔ گھر کے کاموں سے اسے غرض نہ تھی۔ کھانا سامنے رکھا ہوتا، وہ نوالے کو عجیب طرح سے منہ میں ڈالتی، تھوڑا سا کھاتی پیتی، زیادہ گرا دیتی۔ اس کی حالت روز بروز گرتی چلی جا رہی تھی۔ گھر سے باہر گلیوں میں دوڑ لگانے لگی۔ تب میاں جی بہت پریشان ہو گئے۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اسے گھر کی کسی کوٹری میں بند کر دیں۔ پہلے تو وہ اس بات پر آمادہ نہ ہوئے، لیکن جب سارا کو اپنی صدر پوشی کا بھی ہوش نہ رہا تو میاں جی نے تنگ آ کر اسے کمرے میں بند کر دیا۔ اب وہ سارا دن دروازے پیٹتی اور چلاتی۔ کھڑکی سے میاں جی کھانا دیتے تو پھینک دیتی اور کہتی، دروازہ کھولو، مجھے کمل کے پاس جانے دو، مجھے اپنی بیٹی کے پاس جانا ہے۔ باپ کہتا، سارا صبر کرو۔ وہ چلاتی، میں سارا نہیں کمل ہوں۔ ایک روز میاں جی بیٹی کی پریشانی کا بوجھ ذہن پر لیے سڑک پر جا رہے تھے کہ اسی پریشانی خیالی میں بس کے نیچے آ گئے اور موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ قدرت کی تمظریفی کہ اب سارا کا اس دنیا میں کوئی نہ رہا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ماریا جو اس کی سگی بہن تھی، ہماری چچی نے اس کو فون پر کہا کہ تم آ کر سارا کو لے جاؤ، تو اس نے مجبوریاں گنوا دیں کہ میرے شوہر منع کرتے ہیں، پاگل کو گھر میں رکھنے سے ہمارے بچوں پر برا اثر پڑے گا اور گھر کے اور لوگ بھی پریشان ہوں گے۔ وہ دراصل بھرے سسرال میں رہتی تھی۔ میاں جی کی زندگی میں ہی ساس اور شوہر نے اس پر میکے جانے پر پابندی لگا دی تھی۔ میاں جی نے یہ پابندی قبول کر لی تھی کہ وہ ماریا کا گھر نہیں اجاڑنا چاہتے تھے۔ باپ کے مرنے کے بعد سارا گھر میں اکیلی کمرے میں بند رہتی۔ پڑوسی صبح شام آ کر اسے کھانے پینے کی چیزیں دے جاتے۔ چچی روز اس کی خبر گیری کو جاتی کہ برابر والا گھر ان کا ہی تھا۔ اسے نہلاتی، باتوں میں لگا کر کپڑے بدلواتی۔ کبھی تو وہ ہر بات چپ چاپ مان لیتی اور کبھی بگڑ جاتی۔ تب اسے قابو کرنا مشکل ہو جاتا۔ تبھی چچا جان نے سارا کے سابقہ حامد کو جا کر بتایا کہ تمہارے طلاق دینے سے اس بیچاری کا ایسا حال ہے اور تم جہاں مزے سے شادی کی زندگی گزار رہے ہو، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ یوں تو تمہارے اور اس کے درمیان کوئی رشتہ باقی نہیں، مگر وہ تمہاری بچی کی ماں تو ہے، اسی رشتے کی پاسداری کر لو۔ تمہارا بھی کوئی فرض بنتا ہے، اس کو سنبھال لو یا پھر پاگل خانے داخل کرا دو یا اس کا علاج کرا دو۔ اس کو اس کی بیٹی سے ملواؤ تاکہ اس کے دل کو قرار آ جائے۔ اگر تھوڑی لان تان کی، سمیر وعدے کرتا مگر نہ آتا۔ پڑوسی بیچارے پھر بھی جس قدر ہو سکتا خیال کر رہے تھے۔ اس کے گھر میں چاقو، چھریاں، کیل، کانٹے، ماچس قسم کی چیزیں نہیں چھوڑتے تھے تاکہ کہیں وہ خود کو نقصان نہ پہنچا دے۔ ہونے کو مگر کون روک سکتا ہے۔ ایک دن شاید دروازہ کھلا رہ گیا اور وہ باہر بھاگ گئی۔ ایک بچہ ماچس لے جا رہا تھا، اسے ماچس لینے کی خاطر بچے کو ڈرایا۔ وہ ماچس پھینک کر بھاگ نکلا۔ ماچس کی ڈبیا گھر لا کر اس نے چولہا جلا لیا، جس سے اس کے کپڑوں نے آگ پکڑ لی۔ جب اس کے چلانے کی آوازیں باہر آئیں تو لوگ دوڑ کر گئے۔ دیکھا تو اس کے کپڑوں میں آگ لگی ہوئی تھی اور صحن میں ادھر ادھر بھاگ رہی ہے۔ بڑی مشکل سے اس پر کمبل ڈالا مگر وہ کافی جھلس چکی تھی۔ ہسپتال لے گئے مگر وہ جاں بر نہ ہو سکی۔ کسی نے سابقہ شوہر کو اطلاع دی، جانے کیا سوچ کر وہ میت پر آ گیا۔ شاید اس وجہ سے کہ میاں صاحب کے مکان سے بیٹی کا حصہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جب اس نے سارا کی جلی ہوئی لاش دیکھی تو بہت دکھی ہوا اور رونے لگا، حالانکہ اسی کے ظلم سے وہ بیچاری اس حال کو پہنچی تھی۔ آج وہ اپنے کیے پا نادم تھا۔ وہ آج کمل کو بھی ساتھ لایا تھا، جس کی دید کو عمر بھر ترستی رہی اور جس کے غم میں پاگل ہو کر مر گئی۔ اس کی میت کا دیدار کرانے لے آیا، مگر کیا فائدہ اس کا جب جیتے جی ماں بچی سے نہ مل سکی۔ دیدار کے لیے ترسنے والی آنکھیں تو بند ہو چکی تھیں۔ یہ نیرگی زمانہ ہے، اسے درس عبرت بھی نہیں کہہ سکتے کہ قدرت کے اٹل قانون ہیں، انسان اس کو نہیں سمجھ پاتا۔ سارا کو کیوں دکھ ملے، کس قصور کی سزا ملی،
اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ سمیر نے نایاب سے شادی کی، مگر جس نے آنکھ ہی ایسے ماحول میں کھولی جہاں عزت بھی روپیوں میں بکنے کے لیے ہوتی ہے، اسے دولت سے محبت کی تربیت ملی تھی۔ سمیر کو کاروبار میں گھاٹا ہوا تو اس نے غربت کو سر پر منڈلاتے دیکھا اور اسے کنارہ کر لیا۔ اس بات کا سمیر کو بہت دکھ تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ باپ و بیوی کو چھوڑنے کی سزا تو ملنا ہی تھی۔ سمیر نے اپنا دکھ ایک دوست کو بتایا تو اس نے اپنی بہن کا رشتہ دے دیا۔ یہ اسکول ٹیچر تھی۔ اس عورت نے سمیر کا گھر تو بسایا، مگر اس کی بیٹی کو ماں کا پیار نہ دے سکی۔ کمل بیچاری اپنے باپ کے گھر میں غیروں کی مانند سہم کر رہتی تھی۔ یہ عجب کہانی ہے۔ سارا کی ماں اس کے بچپن میں مر گئی اور اس کی بیٹی بچپن میں اس سے جدا کر دی گئی۔ دونوں کی قسمت میں ممتا کی محبت نہیں لکھی گئی تھی۔ ہاں، ماریا کو جب باپ کے گھر سے حصہ ملا تو اس نے آدھا گھر کمل کے نام کر دیا۔ اس طرح خالہ بھانجی کا آپس میں بندھن جڑ گیا۔ جب ماریا کے ساس سسر رحلت کر گئے تب وہ میاں جی کے گھر سکونت پذیر ہو گئی اور کمل کو اپنے پاس رکھ لیا۔ سمیر نے بھی یہی بہتر جانا کہ جس بچی کو ماں سے جدا کیا اس کو اس کی خالہ کے پاس رہنے دوں، تاکہ خالہ کے پیار سے مکان پر بھی اس کا حق قائم رہے۔